آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل حضور کے آنے کی دھومیں مچی ہوئی تھیں۔ ہر نبی حضور کے آنے کی بشارت دیتا تھا اور حضور کی آمد کی خبر دیتا تھا، حتیٰ کہ حضور کی آمد سے 2775 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک تیرا گھر کعبہ تو بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا پیارا محمد بھی بھیج دینا۔ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل طب اول ہمجری جب وہ یثرب والوں کے پاس سے گزرتا ہے تو اہل یثرب سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو اہل یثرب کہتے ہیں خدا را ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم صرف اپنی ان ذاتوں کے لیے سانسیں نہیں لے رہے، ہم تو کسی محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے اس سرزمین پہ قدم رنجہ فرمائیں گے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب وہ محبوب آئیں گے تو ہم ان کا دیدار کریں گے اور ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جائیں گے۔ اچھا، طبا نے کہا کہ تم اتنی لمبی امید رکھ کے بیٹھے ہو سکتا ہے کہ وہ محبوب تمہاری زندگیوں میں نہ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ محبوب ہماری زندگیوں میں نہ آئے تو ہمیں پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں مر جائیں گے نا، ہماری قبریں تو یہاں پہ بن جائیں گی۔ تو جب وہ محبوب آئے گا اور خرامہ خرامہ اس دھرتی پہ اپنے قدم ٹکائے گا اور اس دھرتی کی مٹی اس محبوب کے طلبوں کے بوجھ سے لے گی، ہو سکتا ہے محبوب کے طلبوں کو لگنے والی مٹی کو ہوائیں اڑائیں اور وہ مٹی اڑتی اڑاتی ہو سکتا ہے ہماری قبروں پہ آ کے پڑ جائے۔ اگر اس محبوب کے قدموں کو لگنے والی مٹی ہماری قبروں پہ پڑ گئی تو ہم سمجھیں گے ہمیں یا رہنے کی معراج مل گئی۔ میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی، میں راواں مل مل بیندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی۔ شاعر کہتا ہے میں پیر نہ ہوتا، میں مولوی نہ ہوتا، میں مفتی نہ ہوتا، محدث نہ ہوتا، فقیہ نہ ہوتا، کیا ہوتا؟ مدینے کی مٹی ہوتا، محبوب چلتے طلبوں کے بوسے تو لے لیتا، طلبوں کو چوم تو لیتا۔ تو حضور کے آنے کی دھومیں مچی ہوئی تھیں، تذکرے ہو رہے تھے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سے بطن آمنہ میں منتقل ہوتا ہے تو اماں جی ارشاد فرماتی ہیں کہ 9 ماہ گزر گئے لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ میرے شکم میں کوئی بچہ آیا ہے یا کہ نہیں آیا، میرے رحم میں کوئی مولود آنے والا ہے، آ چکا ہے یا کہ نہیں، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ماؤں کو تکلیف ہوتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ مائیں بیمار پڑ جاتی ہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں۔ مائیں بوجھ محسوس کرتی ہیں، مجھے کوئی بوجھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا نور بن کے آ رہا تھا نا، تو نور کی تو لطافتیں ہوتی ہیں، بوجھ تھوڑا ہوتا ہے۔ تو مجھے معلوم نہیں ہوا، مجھے اس وقت معلوم ہوا جبکہ مجھے فرشتوں نے آ کے خوشخبریاں سنانا شروع کر دی۔ فرماتی اتانی آتن، میرے البدایہ والنہایہ کی عبارت ہے، میرے پاس ایک شخص آیا فقال حل شعرتی انک قد حملت بسید حاضر الامت ونبیہا، اے آمنہ کیا تو جانتی ہے تیرے بطن میں جو بچہ آیا ہے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے، کتنی شانوں کا مالک ہے؟ فرمایا وہ عام نہیں ہے بلکہ وہ پوری کائنات کا سردار بن کے آ رہا ہے اور اللہ نے اس کو نبوت کا تاج پہنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر جب وہ محبوب آئے تو حضور کی آمد سے قبل کائنات میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا چکے تھے۔ جیسے حضور نے اس عالم گیتی میں قدم رکھا تو اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کی چمک سے پوری کائنات کو روشن کر دیا، کائنات کے اندر اجالا پھیل گیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین میں قدم رکھا۔